اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم کے ان نورانی الفاظ کے ضمن میں معرکہ روح و بدن کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا نواں مرحلہ ہے۔ ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نہ روحانیت کو مادیت سے الگ کر دینا اور بالکل انقطاع تعلق کی کیفیت پیدا کر لینا یہ انسان کو کامیاب کر سکتا ہے، اور نہ مادیت روحانیت پہ غالب آ جائے تب انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک درمیانی راستہ کہ جہاں دونوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے انسان کو آگے بڑھنا ہے، دین اور دنیا دونوں کا صحیح توازن، صحیح تناسب، یہی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ نہ اپنے باطن کے اوپر اتنی زیادہ توجہ کرے کہ ظاہر کو بالکل نظر انداز کر دے، اور نہ ظاہر پر اتنا زیادہ وقت لگائے اور اتنا زیادہ قربان ہو جائے کہ اپنے باطن کو نظر انداز کر دے۔ علماء نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے باطن کو چھوڑ کر ظاہر کی آرائش میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر اسی جسم کے متعلق رہتی ہے، اس کی مثال اس ضعیفہ جیسی ہے جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہوں، جس کی قوتیں مزمحل ہو گئی ہوں، آنکھوں کی بینائی تقریباً جا چکی ہو، سماعت کمزور ہو گئی ہو، ہر چیز کے لیے وہ سہارے کی محتاج ہو، مگر اس سب کے باوجود کہ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ اب منہ میں دانت نہیں رہے، وہ دلہن کا لباس پہن کے اپنے آپ کو آراستہ کرے، یعنی باطن ایسا ہو اور ظاہراً ایک دلہن کا لباس پہنے ہوئے ہو، تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہی صورت اس انسان کی ہے جو اپنے باطنی خبائث کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہو مگر ظاہری طور پہ اپنی بڑی آرائش کر رکھی ہو۔ دوسری صورت کہ جہاں انسان باطن کو تو خوبصورت بنا رہا ہے مگر ظاہر کی طرف سے توجہ نہیں کرتا، بالکل ہٹا لیتا ہے ظاہر کی طرف سے توجہ، اس کی مثال اس موتی جیسی ہے جو کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہو، نالی کے اندر پڑا ہوا ہو، کہ موتی خود بڑا قیمتی ہے مگر غلاظت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والا ہی کامیاب ہے۔ اس کے لیے معصومین نے بار بار متوجہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے آخرت کو نظر انداز کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن جو آخرت کے لیے دنیا کو نظر انداز کر دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔
لہٰذا ہمیں جو دعائیں تعلیم کی گئیں اس میں حضرت ابراہیم کی دعا جسے ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، اس میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ہی تقاضا، مطالبہ اور طلب ہے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں جس میں مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے معبود اس دنیا کے اندر بھی خیر اور نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر اور نیکی عطا فرما۔ یہی علم کے تعلق سے غلطی ہوئی کہ علم کو مادی علم قرار دے دیا بعض علوم کو، اور بعض علوم کو دنیاوی علم قرار دے دیا۔ اب جہاں دنیاوی علم قرار دے دیا ہے تو اس کو گویا بالکل نظر انداز کر رہا ہے وہ انسان جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے، اس نے اس کو 100% ریجیکٹ کر دیا کہ اس علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو دنیاوی علوم کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی تقسیم کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی، انہوں نے گویا مدارس کے علوم کو، دینی علوم کو، قرآن اور فقہ اور حدیث کے علم کو بالکل گویا دقیانوسی چیز کہ یہ تو زمانے گزر گیا، آگے آ گئے لوگ، جو چیزیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں ان کے اوپر یہ مسلمان اب تک کاربند ہیں، اب تک اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، اس لیے کہ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی عرض کی ہے کہ علم بذات خود دینی اور دنیاوی نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت اس کو دینی اور دنیاوی بناتی ہے۔ اگر ایک تحقیق کرنے والا کسی بھی دینی علم کو لے کر دنیاوی علوم کی روشنی میں، یعنی آج کے جدید علوم کی روشنی میں اس پر تحقیق کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے تو یہ اس نے دین ہی کی خدمت انجام دی ہے۔ اگر ایک طالب علم رات بھر جاگ کر مطالعہ کر رہا ہے اور اس کا خیال اور اس کی نیت یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کروں گا، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کروں گا، سائنٹسٹ بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، جس منزل کے اوپر بھی پہنچوں گا سب سے پہلے اپنی قوم کی خدمت، اپنے دین کی خدمت، اپنے امام کی خدمت کروں گا، تو یہ سارے علوم دینی علوم ہیں۔ اور اگر ایک انسان کسی حوزہ علمیہ میں اس نیت سے جا رہا ہے کہ جب میں وہاں سے پڑھ لکھ کر میدان عمل میں آؤں گا تو لوگ میرا احترام کریں گے، میری نالین اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے، میں اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کروں گا، اس کے ذریعے سے معاشرے میں میری عزت ہوگی، تو باوجود یہ علم قرآن و حدیث ہونے کے یہی علم دنیاوی علم بن جاتا ہے۔ انسان کی نیت کسی بھی علم کو دنیاوی اور دینی بناتی ہے۔ یہ کانسپریسی تھی ہماری دشمنوں کی کہ انہوں نے ان علوم کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، ورنہ حدیث سے حضور سرور کائنات ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علم فلکیات کو حاصل نہ کر سکے اور علم تشریح نہ سیکھے تو گویا وہ اللہ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی، علم تشریح بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اناٹمی، کہ جو انسان کے جسم کا علم اور اس کائنات کا علم حاصل نہ کرے گویا وہ اللہ کی مکمل معرفت ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، مگر بس یہ کہ دنیا کا بندہ نہ بن جائے، بندہ نفس نہ بن جائے، یہ خیال کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کے اسباب ہمارے ہی لیے ہیں، اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لہذا ان اسباب کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو دنیا کے یہ اسباب جو میرے لیے فراہم کیے گئے ہیں مجھے انہیں اختیار کرنا ہے، مگر حرام و حلال کا لحاظ کرتے ہوئے۔ نمبر دو کہ ان کو مقصد زندگی نہیں بنانا، بلکہ ان کو مقصد حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا ہے۔ اس زندگی کے اندر غم اور خوشی چلتے رہیں گے، انسان کو کبھی وسائل زیادہ ہوں گے، کبھی وسائل کم ہوں گے۔ میں کل کی تقریر میں عرض کر چکا کہ دونوں طرح سے انسان کی آزمائش ہے،
امیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، غریب کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ سے جو پیغام ملتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آیا ہے اور نبی غمزدہ ہیں، دکھی ہیں پیغمبر۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پریشان ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں اس مال کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے معلوم ہے کہ فقر و فاقہ میں میری امت کبھی راہ حق سے جدا نہیں ہوگی، لیکن جب مال آ جائے گا، تب مال آنے کے بعد ان کے اندر روحانی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوں گی، یہ تنزلی اور انحطاط کی طرف جانا شروع ہوں گے۔ لہٰذا مال زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ وہ خطرہ جو پیغمبر اکرم کو اس وقت تھا، آج اس خطرے کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس موجودہ دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہمیں سادگی اور اعتدال پسندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ روحانی ترقی مقصد رہے اور خدا اور ائمہ خدا کی خوشنودی مقصد رہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو محور زندگی قرار دے کے انسان آگے بڑھتا چلا جائے۔ پھر راہ میں دشواریاں آئیں، راہ میں آسانیاں ہوں، لیکن مقصد ہاتھ سے گم نہ ہونے پائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے باوجود کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ہاں، میں بہت زور دے کر اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار اس بات کو دہرائیے، اپنے قلب و روح کے اندر اس بات کو اتار لیجئے، راسخ کر لیجئے اس عقیدے کو کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اہل حکومت کو یہ خبر کر دیجئے کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اہل دولت کو یہ بتا دیجئے کہ ان کی دولت ایک دن ختم ہو جائے گی یا ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ صرف اللہ کی راہ میں کی گئی کوشش ہے جو باقی رہے گی، اللہ کی راہ میں کرنے والے اعمال ہیں جو باقی رہیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ زندگی فانی ہے اور ہمیں اس زندگی سے اپنے لیے جو چیزیں لینی ہیں انہیں ضروریات زندگی بنانا ہے۔ ضروریات زندگی اسلام کہتا ہے حاصل کرو، مگر ان ضروریات کو تعیشات میں نہ بدلو۔ ضروریات زندگی کو جو نظر انداز کر دے اس سے بھی اسلام راضی نہیں ہے، اور جو تعیشات زندگی کو اختیار کر کے مقصد کو گم کر دے اس سے بھی اسلام راضی نہیں ہے۔ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے فلسفہ اخلاق کو پس پش ڈال کر اگر آگے بڑھ رہے ہو تو یاد رکھو یہ ترقی فرعون کی ترقی ہے۔ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں تھیں، عاد اور سمود، جن کے آثار ترقی کے آج تک موجود ہے۔ یہ پیرامڈ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، سول انجینئرنگ کا شاہکار ہیں یہ پیرامڈز۔ ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق میں بھی کتنی ترقی تھی، لیکن ان ساری ترقیوں کے باوجود یہ سب ختم ہو گئے۔ ختم کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اخلاقی پستی نے، اپنے ماضی سے بے تعلق ہو جانے نے، یہ خیال پیدا ہونے نے کہ ہم اللہ کے منتخب کردہ ہیں اور ہمارے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، مگر کس نے یہ طاقت عطا کی اس کو فراموش کر دینا۔ کہنا زبان سے کہ ہاں اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم نہ کیا ہوتا اور ہم اس کے منتخب نہ ہوتے تو یہ طاقت کیسے ہوتی کہ پہاڑ کو تراش کر اس میں راستہ بنا لیں، اس کے اندر اپنے گھر بنا لیں، مگر یہ بات صرف زبان تک رہے، نہ کوئی شکر ہو، نہ اس نعمت کا احساس کر کے کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملیں تو ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، بلکہ نبی کے مقابلے پر آ گئے۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، اور کچھ ایسی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہم آج کے اس دور میں بھولتے چلے جا رہے ہیں پہنچنا کہاں ہے، منزل کیا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ افکار کی دنیا میں سفر نہ کرنے کا نتیجہ، دیکھیے بلی کی اگر دم کٹ جائے تو وہ چاہتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ ہمارے سامنے جو تہذیب ہے اس تہذیب کے اندر اخلاقیات پامال ہو چکے ہیں، اس تہذیب کے اندر جنازہ نکل چکا ہے ان اقدار کا کہ جن پر انسانیت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔
جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ان کے یہاں خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں، بہت بڑی حکومت کے بہت بڑی لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہمیں مزید خاندان کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو جوان ہیں، ہمارے یہاں جو نئی نسل ہے، اس میں سے اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہے جو بغیر کسی ویڈ لاک کے پیدا ہوئے ہیں۔ بس تہذیب منبر پیش نظر ہے، میں اس سے آگے نہیں کہوں گا۔ ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی نکاح کا طریقہ موجود ہے، پھیرے ہوں گے، کوئی اور طریقہ ہوگا، تعلق قائم ہوگا، معاشرے میں شوہر اور زوجہ ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو نسل آئے گی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشن کے اعتبار سے ایک رشتے میں بندھے تو ہیں، لیکن ایک ایسا معاشرہ جو اتنی فری سوسائٹی ہو جائے کہ کسی قسم کی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ساتھ رہنا ہے ساتھ رہو، جب دل بھر جائے اپنے راستے الگ الگ کر لو، تو وہ تہذیب تباہی کی طرف نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہی بات جو آج سے 20-25 سال پہلے کسی نے کہی تھی کہ ہم ایسے معاشرے کے افراد ہیں کہ جہاں ویڈ لاک کے بغیر نئی نسلیں موجود ہیں، اب موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کے اندر اسی عہدے سے جو الفاظ کہے گئے، وہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور غور کریں کہ کیسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اب کہا گیا کہ ایک مضبوط معاشرے کے لیے ایک مضبوط خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک مضبوط ملک کے لیے ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدارا دور چلے گئے ہو، واپس پلٹو، خاندان کے ادارے کو مضبوط کرو۔ تو اب احساس ہوا کہ ہم جس سمت میں چل رہے تھے اس میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے، ہمیں واپس پلٹنا پڑے گا۔ لیکن جو خرابیاں پیدا کر دی گئیں دوسری جگہوں پر، جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی تہذیبوں کا اثر تھا، وہاں خرابیاں یہی پیدا کی گئیں کہ جو بات میں نے کہی کہ بلی کی دم کٹ جائے تو سب کی چاہتی ہے کہ دم کٹ جائے، جب ہمارے یہاں یہ ادارہ نہ رہا تو کہیں بھی یہ ادارہ محفوظ نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر بھی خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ آج شوہر اور زوجہ کا تعلق جو قرآن کریم نے بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا خوبصورت تشبیہ ہے جو قرآن کریم نے دی ہے۔ دنیا کی کسی لٹریچر میں آپ کو شوہر اور زوجہ کی قربت بیان کرنے کے لیے اتنی خوبصورت تشبیہ نہیں ملے گی۔ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اسی ممبر سے گزشتہ برس بھی میں نے زور دے کر یہ بات عرض کی تھی کہ لباس کو سمجھیں کہ لباس کیا ہوتا ہے۔ لباس انسان کی سردی اور گرمی میں حفاظت کرتا ہے، لباس انسان کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، لباس انسان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نہیں معلوم کہ اس لباس کے پیچھے جو جسم ہے اس کے اندر داغ دھبے کہاں ہیں، اس لیے کہ لباس نے سب کچھ چھپا لیا۔ ایک شوہر اور زوجہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ان کے حسن کو دوبالا کرنے، ان کی زندگی کو محفوظ کرنے اور ایک دوسرے کے عیب چھپا کر آگے بڑھنے میں اپنا کامیابی سمجھتے ہوں۔ لیکن آج میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر اپنی خیریت چاہو تو کسی عورت سے کبھی اس کی خیریت نہ پوچھنا، اس لیے کہ تم نے ایک مرتبہ اگر اس کی خیریت پوچھ لی تو اس کے بعد اتنی بڑی روداد غم وہ تمہیں سنائے گی کہ تم بہت پچھتاؤ گے کہ میں نے کیوں خیریت پوچھی۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ اگر شوہر کو کوئی زوجہ سے شکایت ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے بجائے وہ اس کا شہرہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا پیٹتا پھرتا ہے، اور زوجہ کو بھی اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک گھر کے پتا ہلنے کی خبر بھی اپنے گھر نہ کر دے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد کھو دیا۔ وہ رشتہ کہ جس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا تھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت، یہ اس رشتے کی خصوصیت تھی
آج یہ سب ختم ہو کر خود غرضی ہے۔ اور اچھا ہوتا ایسا کیوں ہے؟ اللہ کو گواہ بنا کر ایک شوہر اپنی زوجہ کو گھر لے کر آیا، مگر گھر لانے کے بعد وہ جو گواہ بنا کر لایا تھا، کیا اب اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اسے باقی رکھا؟ نہیں، اقدار پامال ہو گئے میڈیا کی وجہ سے۔ یہ جو ہمارے سامنے میڈیا ہے، اس نے بہت ہی منفی کردار اس سلسلے میں ادا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو واقعی رشتوں کا ڈسٹورشن ہے پوری طرح سے۔ جو ہمارے محبوب سیریلز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے جن کے اوپر ہمارے گھر کی خواتین بھی اور بزرگ بھی اور بچے بھی اور جوان بھی سب اپنا خاصا وقت لگاتے ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ساس بہو کے خلاف سازش کر رہی ہے، بہو ساس کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہے، نند اور بھاوجیں ایک دوسرے کے خلاف۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نہیں، اور اس سے بھی زیادہ پستی کی باتیں ہیں جنہیں میں ممبر سے عرض بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی عجیب و غریب باتیں کبھی پڑھنے میں آتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، اور اس معاشرے کو یہاں لے جانے کے لیے میڈیا کتنا ذمہ دار ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر میری یہ بات میڈیا کے افراد تک پہنچ رہی ہو تو وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہر لیول پر جہاں بھی ہم میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا ہے تاکہ یہ اقدار پھر سے زندہ ہو سکیں۔ یعنی آپ سن کے شاید حیرت کریں، میں پڑھ رہا تھا کس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں کہ جن کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ فکشن میں جن کے اوپر ناولز لکھے جا رہے ہیں، جن کے اوپر وہ کیا ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ کے متعلق یہ جاننے کو ملتا ہے، انہیں ان کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کسی اور کی محبوبہ رہ چکی ہیں، تو اب وہ اپنی زوجہ کو اس کے عاشق سے ملانے کے لیے ایثار کر رہے ہیں۔ یہ تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس بربادی نے، اس کے اندر مین اسٹریم میڈیا بھی شامل ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ دوسرے افراد بھی شامل ہیں جو اہل قلم ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کیا لکھا پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ہر نظر سے سوال ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے ڈرائنگ روم میں لکھ کے لگائیے، قرآن کریم سوال کر رہا ہے، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہر ایک سے سوال ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آنکھ سے سوال ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ زبان سے سوال ہے، کیا بولتی ہے؟ کانوں سے سوال ہے، کیا سن رہے ہو؟ قدموں سے سوال ہے، کدھر اٹھ رہے ہو؟ لہذا اہل علم، اہل ادب، اہل قلم سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو صحیح کرنے میں، معاشرے کی اصلاح کرنے میں، سماج سدھار میں اپنے کردار کو ادا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معرکہ روح و بدن میں جس میں پہلے سے ہم شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں، مزید ہم اتنے پست ہو جائیں کہ پورا معاشرہ ہی حیوانیت کی سطح سے نیچے جاتا ہوا نظر آئے۔ آج میں ان بچوں سے بھی یہاں اسی موقع پر مخاطب ہو کے ایک جملہ کہہ دوں کہ جن کا زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزرتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہر وقت سیل فون ہوتا ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنا وقت آپ اس کے اوپر گزارتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک میسیجز کا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک انسان تلاش کچھ اور کر رہا ہے اور تلاش کرتے ہوئے پہنچ کہیں اور گیا، اور اس کے بعد تنہائیوں کے گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان کا ذہن مسموم ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن و دل پہ لکھ لیجئے، اس سیل فون کو ہیل فون مت بنائیے، اس سیل فون کو ہیل فون مت بنائیے۔ ٹیکنالوجی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، پچھلے سال بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، اس کا استعمال ہے جو اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ ایک دیا سلائی، آپ اس سے چراغ بھی روشن کر سکتے ہیں، آپ اس سے کسی کے گھر میں بھی آگ بھی لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سیل فون کو ہیل فون نہ بنائیں، اس کو وقت دیں جتنی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حقیقی علم اگر آپ کو ملے گا تو کتابوں سے ملے گا۔ اپنی توجہات
کتابوں کی طرف کریں۔ ایک کتاب انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے۔ میں زور دے کر، بہت زور دے کر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، کتابوں کی طرف متوجہ ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اگر آدھا گھنٹہ، یہ جو 6-7 گھنٹے جو آن این ایوریج آج کا نوجوان اسکرین کے سامنے گزار رہا ہے، چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے کمپیوٹر کی صورت میں ہو، چاہے دوسرے وقت، اس کا 6-7 گھنٹے اس میں گزر جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ اگر آپ ایک کتاب پڑھنے میں لگاتے تو آدھے گھنٹے میں کتنے صفحات پڑھ لیتے؟ آن این ایوریج ایک صفحے کو پڑھنے میں انسان 3 منٹ کا وقت لگاتا ہے، لہٰذا آدھے گھنٹے کے اندر 10 صفحات پڑھ لیتے۔ اگر آدھا گھنٹہ روز اسی طرح فوکس رکھتے تو ایک مہینے کے اندر 300 صفحات پڑھ لیتے۔ سال بھر کے اندر 300 صفحات کی ہی عام طور پر ایک کتاب ہوتی ہے، آن این ایوریج 250، 300، 350، یعنی ایک سال کے اندر آپ 12 کتابوں کے عالم بن جاتے۔ سوشل میڈیا کے عالم بننے کے بجائے، واٹس ایپ کے عالم بننے کے بجائے، اگر واقعاً کتابیں جو انسان کے لیے رہنما ہیں، کتابیں جو انسان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کا، کتابیں جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں، ایک کتاب کی کتنی اہمیت ہے میں نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا۔ پرانا لباس پہن لیجئے، سوکھی روٹی کھا لیجئے، مگر کتاب خرید کے پڑھیے۔ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو حقیقی علم ملے گا۔ یہ جس جگہ سے آپ علم لے رہے ہیں، جو آپ کے ریسورسز ہیں، یہ سب جعلی ریسورسز ہیں، اس کے ذریعے سے حقیقی علم ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اس پر بھروسہ کریں گے، اگر اس پر تکیہ کریں گے تو وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے کہ آج ہم مذہب کے نام پر، گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ مذہب کے نام پر سب ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچے کھڑے ہیں۔ مذہب کے نام پر وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر مذہب کو ماننے کے لیے نہ وہ تیار ہیں نہ آپ تیار ہیں۔ سوشل میڈیا کے عالم نہ بنیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، لیکن وقت نکالیں۔ آپ نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی، کتابیں چھپنی بند ہو گئیں۔ چھپنی کیوں بند ہو گئیں؟ اس لیے کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، لیکن جب کوئی پڑھنے والا نہیں تو وہ لکھ کے کیا کرے، لہٰذا لکھنا بند کر دیا۔ دیکھیے، نیوٹن کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ پستہ قد ہیں تو کسی دیو کا کندھا تلاش کر لیجئے، کسی دیو کا کندھا تلاش کر لیجئے تاکہ دور تک دیکھ سکیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کی فکر، آپ کی عقل، آپ کا نظریہ وہ آپ کو بلند نہیں کر رہا تو کسی ایسے کا دامن تھام لیجئے جو خود بلند ہو، اس کی اینک لگا کر چیزوں کو دیکھیے تاکہ آپ کی فکر بھی بلند ہونا شروع ہو۔ ہمارے مفکرین اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو کتابوں کی شکل میں ڈھالتے تھے، ان کتابوں سے گویا چراغ سے چراغ جلتا تھا، آگے سلسلہ پھیلتا تھا۔ اب وقت بدل گیا، اب کہتا ہے انسان ہارڈ کاپی کا کیا کریں گے، سافٹ کاپی سے ہی کام ہو جائے گا، نتیجہ اس کا سامنے ہے۔ لہٰذا جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، نئی نسلیں جس طرف بڑھ رہی ہیں، یہ ذمہ داری والدین کی ہے، یہ ذمہ داری بزرگوں کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ نوجوانوں کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ کریں ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ورنہ صرف یہ سوچ لینا کہ ہمارا تعلق تو مذہبی گھرانے سے ہے، والدین کا صرف یہ سوچ لینا کہ ہم نے مجلس میں ہم لے آئے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، عالم کے سامنے ہم نے لا کے بٹھا دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ممبر کے سامنے تک ہم نے اسے پہنچا دیا، بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی۔ نہیں، بہت چونکنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور اٹینشن ہائی جیکنگ کا دور ہے۔ یہ دور وہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا جسم آپ کے پاس رہ جائے، وہ سلبی اعتبار سے آپ کا فرزند ہو، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں تو آپ ہی کا بیٹا ہو، لیکن عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ کسی اور کے نقش قدم پہ چل رہا ہو۔ جیسے فرزند نوح، جو حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود، جب نوح جیسا باپ ہے، ایسا تربیت کرنے والا، ایسا مربی، ایسا نبی خدا
لیکن اس کے باوجود بیٹا ذہنی طور پر اغوا ہو سکتا ہے، تو اے میرے نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اے میرے ینگ پیرنٹس آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب نوح جیسا باپ ہونے کے باوجود بیٹا ذہنی طور پہ اغوا ہو سکتا ہے، تو آپ کی اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری نئی نسلیں کہیں اغوا نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت نوح ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے تھے پالنے والے میرا بیٹا، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیں اے معبود یہ کس راستے کے اوپر چلے گئے، یہ کہاں آگے بڑھ گئے ہماری اولاد، تو آواز آئے لیس من اہلک، ہاں ہیں تمہارے فرزند مگر یہ تمہارے اہل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی آئیڈیالوجی الگ ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ اب دوسری راہ کے اوپر چل چکے ہیں، لہٰذا بہت چونکنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں عرض کر رہا، بلکہ دیکھیے جو شیعیت کے ارکان ہیں، شیعیت کے ارکان 4 پلرز، اس میں نام ہے جناب مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار، یا بعض نے جناب عمار کی جگہ حذیفہ یمانی کو قرار دیا۔ ان 4 کے علاوہ جو 7 ہیں، ان 7 میں وہ 7 کون ہیں اور یہ 4 کون ہیں؟ میرا موضوع اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا بس رکوں گا نہیں یہاں پہ، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوا چلوں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان کی محبت واجب ہے، ہر ایک کے اوپر ان سے محبت کرنا۔ یہ 7 شخصیات وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا کہ جنت ان کی تمنا کرتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بلند صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ 7 شخصیات میں مولا کائنات، خاتون جنت، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار، حذیفہ، یہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ سب جنت کے متمنی ہیں مگر ان 7 ہستیوں کی جنت متمنی ہے۔ یہ 7 وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ کتنی اہم شخصیات ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں پچھتانا پڑے کہ یہ میرا بیٹا، میرا خون، اور آئیڈیالوجی میں میرا مخالف، مذہبی معاملات میں میرے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا، میں اس کو ناصر امام بنانا چاہتا تھا اور یہ امام کے دشمنوں کو ناصر بنا ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب پچھتاوا ہوگا اس وقت وہ پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ابھی جاگنے کی ضرورت ہے، ابھی چونکنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے جناب مقداد؟ جناب مقداد وہ کہ جنہیں ستون قرار دیا جا رہا ہے شیعت کا، اور آپ کو یقین آئے گا جناب مقداد کا بیٹا مولا کائنات کے خلاف تلوار کھینچے ہوئے کھڑا ہے۔ مقداد کا بیٹا مولا کائنات کے خلاف ہے۔ جناب عمار کے ہاتھوں قتل ہوا، مولا کی خدمت میں آ کے عمار نے کہا مولا میں نے اسے قتل کر دیا، اور میں ہر اس شخص کے لیے میری تلوار موجود ہے جو حق کے مقابلے پر آئے۔ مولا نے دعائے خیر دی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کی تلوار بھی اس کے خلاف ہوتی، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایسی شخصیات، ایسی عظیم ہستیاں، ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے تربیت میں کوئی کمی رہی، لیکن تربیت کرنے کے باوجود بھی اب بھی اگر نکل جائے تو اب لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔
قرآن کریم چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے شعلوں سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں ہے، نہیں، ماں کچن میں کوئی چیز فرائی کر رہی ہو اور بچہ آ جائے تو فوراً ہاتھ روکتی ہے اور سب سے پہلے گھر کے کسی فرد کو آواز دے کے کہتی ہے دیکھو اسے یہاں لے جاؤ، اس لیے کہ میں ایسا کام کر رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیل کی کوئی چھینٹ اس کے جسم پہ پڑ جائے۔ تیل، گرم تیل کی ایک چھینٹ جس ماں کو اپنے بچے کے جسم پہ گوارا نہیں ہے، کیا وہ یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے؟ کیا وہ باپ گوارا کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے؟ نہیں گوارا کر سکتا، نہیں گوارا کر سکتا، تو پھر کوشش کرنی ہے اس کے لیے، اپنے آپ کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچانا ہے، اولاد کو بھی بچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے خاندان کا ادارہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم نے سربراہ خاندان کو خطاب کر کے کہا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ کا جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، حاکم ہو رعایا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ہیڈ آف دا فیملی ہو باقی کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، تم نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد بھی وہ بگڑ جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اپنے حصے کا کام ہر ایک کو کرنا ہے، اور وہ کب کر پائے گا؟ وہ اسی وقت کر پائے گا کہ جب سیکھنے کا وقت ہے، اسی وقت عقیدہ آخرت کو اس کے رگ و ریشے کے اندر شامل کر دیں۔ اس وقت جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، نہیں بولنا بھی نہیں سیکھتا، بچہ سنتا ہے ایک زمانے تک، جب وہ سن رہا ہے تو ہم نے اس کو کیا سکھایا؟ جونی جونی یس پاپا، ایٹنگ شوگر نو پاپا، ٹیلنگ اے لائی ہا ہا ہا، یہ ہم نے کیا سکھایا؟ دوسری جگہوں کی چیزوں کو، مجھے معاف کیجیے گا سب کے گھر میں یہی ہو رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، لیکن ہمیں اللہ نے عقل دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ جب اسے بچپن میں ہی یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جھوٹ بولنے پر گویا وہ مسکرانا اور جھوٹ بولنے کو بہت لائٹلی لینا، تو اب یہی بات تو اس کے ذہن میں آئے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہستیاں جن کی سیرت کو آج ہم گم کر چکے ہیں، ان کی تربیت کا انداز کیا ہے؟ اشبہ ابا کا یا حسن، اے حسن اپنے باپ کی شبیہ بننا، اے حسن تم بھی حق کے گلے میں بنی ہوئی رسی کو ایسے ہی کھولنا، یعنی حق کے ایسے ہی حامی بننا کہ جیسے حامی تمہارے والد بزرگوار ہیں۔ یہ ہے تربیت، وہ تربیت نہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ باتیں نہیں جو ہم غیر شعوری طور پر، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں، نہ اسے معلوم ہے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں۔ بس ایک تہذیب ہے جس نے ہمیں اپنی طرف راغب کر لیا، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس کی زرق برق کو دیکھ کر ہم بھی بھول گئے کہ ہم ایک معرکہ روح و بدن میں مبتلا ہیں، ہمیں اس معرکے سے ثابت قدم گزرنا ہے۔ لہذا جس ڈھرے پہ سب ہیں اسی پہ ہمیں، جو سب کا راستہ وہی ہمارا راستہ، جو سب کی ترجیحات وہی ہماری ترجیحات، جو سب کا مقصد زندگی وہی ہمارا مقصد زندگی، جو سب کا راستہ وہی ہمارا راستہ۔ اگر یہی رہا تو پھر جس جگہ سب کو جانا ہے وہیں ہم بھی پہنچیں گے۔ ہمیں طے کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہم سب جیسے نہیں ہیں، ان کا راستہ کوئی بھی راستہ ہو، مگر ہم ائمہ خدا کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اپنی ہستی کو پہچانے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے بے خبر کہاں ہیں؟ اپنے اندر دیکھ، اپنے اندر دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب تک تو اپنے اندر نہیں دیکھے گا تجھے ادراک نہیں ہوگا، اور جب خود کو پہچان لے گا، جس دن انسان نے خود کو پہچان لیا، اسی لیے اتنا زیادہ خودی کے اوپر زور دیا اقبال نے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا،
تو راز کن فکائیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ جاویداں ہونے کے لیے پہلے اپنی ہستی میں ڈوبنا پڑے گا۔ لہذا سب کہاں جا رہے ہیں، سب کس طرف بڑھ رہے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ہمیں ان سے پیچھے نہیں رہنا، یہ پیغام نہیں دے رہا۔ لیکن اگر وہ صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں، حرام اور حلال کا خیال کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان کی منزل اور ہماری منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ جب منزل ایک نہیں تو راستہ بھی ایک نہیں ہو سکتا، ان کا راستہ کچھ اور ہے، ہمارا راستہ کچھ اور ہے۔ اکثریت کے لیے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت تباہی کے راستے پر جا رہی ہے۔ اکثریت کا اگر ساتھ دو گے، اکثریت کے اگر ساتھ چلو گے، اکثریت کی اگر پیروی کرو گے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ ابو ذر، یا رسول اللہ، ابو ذر خیال رکھنا، اگر ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور تنہا علی دوسرے راستے پر جا رہے ہو، سب کو چھوڑ دینا، علی کا راستہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہیں دائرہ حق سے نکلنے نہیں دیں گے۔ حق کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ کم ہیں، اقلیت میں ہے۔ اکثریت تباہ ہوتی ہے، اکثریت کی پیروی کرنے والا بھی تباہ ہوتا ہے، اکثریت کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی تباہ ہوتا ہے۔ لہذا بہت غور کرنا ہے، پہلے پہچاننا۔ اسی لیے تو کہا مولا، اسی لیے تو فرمانے کہ کتنی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہیں۔ اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے تو ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے؟ اپنی ہستی پہ غور کر، کتنی نشانیاں۔ اور واقعی وہی جو بات ابھی میں نے حدیث پیغمبر کی آپ کو سنائی کہ جب تک انسان ایسٹرونومی اور اناٹمی کا علم حاصل نہ کرے، وہ اللہ کی معرفت مکمل طور پہ حاصل کر نہیں سکتا، ناقص معرفت اسے ملے گی۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان ایسٹرونومسٹ بن جائے یا ہر انسان شعبہ علم تشریح میں آگے بڑھتا چلا جائے، نہیں، غور تو کر لے کم سے کم۔ اتنی باتیں تو ہر انسان جانتا ہے کہ اگر غور و فکر کرے تو اس سے نتیجہ نکال لے۔ اپنے اوپر غور و فکر کرے، اپنے اندر دیکھے کتنے نظام ہیں ہمارے بدن کے اندر جو چل رہے ہیں، اور ذرا سا اگر ایک نظام گڑبڑ ہو جائے، ہلکا سا، تو انسان کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کتنے، اگر صرف اپنے ہارٹ کے اوپر انسان غور کر لے۔ آپ نے دیکھا زمین سے پانی نکالنے کے لیے آپ پمپ لگاتے ہیں، کتنا ہی اچھا پمپ لگا لیں، لیکن اگر لگاتار چلتا رہے تو ایک منزل پر جا کے اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر یہ کیسا پمپ ہے قدرت کا لگایا ہوا، جو مستقل چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اور اگر انسان اس کا خیال کرے تو یہ جو عارضے پیدا ہوتے ہیں، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا اس میں سے بہت سی تو ہماری اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی بات پہ غور کریں، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ، اس ہاتھ کے اندر یہ انگلیاں ہیں، چھوٹی بڑی ہیں، اگر ان انگلیوں میں یہ تفاوت، یہ فرق نہ ہوتا تو انسان ان کو ملا کر لقمہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سبحان اللہ، جس نے ان انگلیوں کو چھوٹا بڑا بنا کر اس ہاتھ کو اس لائق بنایا کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ایسی۔ یہ انگوٹھا، اگر کسی کا انگوٹھا نہ ہو، خدا نخواستہ، بٹن بھی نہیں لگا سکتا، شیروانی کا بٹن نہیں لگ سکتا اگر انگوٹھا نہ ہو۔ اس انگوٹھے کے اوپر کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، اس انگوٹھے کی اہمیت کیا ہے، اس انگوٹھے کے اوپر، اور اس کے اندر وہ نشانات رکھ دیا۔ ہر ایک کا تھم امپریشن دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کا آنکھوں کے اندر ریٹینا ہر ایک کا دوسرے سے مختلف، بال انسان کا، اس کی ساخت، تو یہ انگلیاں ملتی ہیں، لقمہ بنتا ہے۔ اب اس لقمے ہی کو، اسی کے اوپر انسان غور کر لے، لقمہ بنا، لقمہ بننے کے بعد انسان اس کو اپنے دہن تک لایا تو سب سے پہلے یہ سینسر لگا ہوا ہے ناک کا،
اس نے سونگ کے بتایا کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، زبان تک آیا، زبان نے فیصلہ کیا کڑوا تو نہیں ہے، اندر جانا چاہیے یا یہیں سے واپس تھوک دیا جائے، اور پھر یہاں سے آگے چلا، حلق سے اترا، اور اس کے بعد کتنے نظم ہیں، کتنے نظام ہیں جن سے گزرتا ہوا، حضوم اربع سے گزرا، جو چیزیں اس لقمے کے اندر میرے جسم کے لیے مفید تھیں وہ رک گئیں، جو چیزیں غیر مفید تھیں ان کو نکال دیا اس جسم میں۔ ایک لقمہ کتنے نظام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے اپنے اندر غور کر، تیرے اپنے اندر، انسان خود اپنے ہی اندر غور کرتا چلا جائے تو معرفت حاصل ہوتی۔ پھر کہا باہر غور کر، دیکھ ذرا، اور اگر واقعی دیکھیں باہر ذرا سا غور کریں کس طرح یہ آسمان، قرآن کریم نے جو متوجہ کیا ہے نا، چونکہ قرآن صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں آیا، اہل علم کے لیے نہیں آیا، صرف علماء کے لیے نہیں آیا، قرآن کا مخاطب جہاں سائنٹسٹ ہے وہیں کھیت میں کام کرنے والا کسان بھی ہے، قرآن کا مخاطب جہاں ایک بہت بڑا عالم ہے وہیں گھر کے اندر کھانا پکانے والی ایک خاتون بھی ہے۔ لہذا قرآن کریم نے بہت سادے الفاظ میں سامنے سامنے کی مثالیں دے کر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان ذرا متوجہ تو ہو، اس معرکے میں تو فاتح قرار پائے گا اگر تو نے توجہ کر لی تو۔ کہ تمہیں یقین نہیں آتا کہ کس طرح انسانوں کو پھر سے قبر سے اٹھایا جائے گا؟ یہ بتاؤ انسان کا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان اور زمین کا خلق کرنا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ آسمان بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ مولا کائنات نے جو خطبات دیے نہج البلاغہ میں، اس کے اندر انہی حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا، خاص طور سے بعثت انبیاء کے مقاصد کو جہاں بیان کیا، وہاں اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو جناب محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے محمد، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، ذرا غور تو کرو، اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اتنے نبی آئے، ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا تاکہ انسان کی رہنمائی کر سکے۔ اگر معبود برحق کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس نے بھی تو اپنے نمائندوں کو بھیجا ہوتا۔ دیکھیے کتنی سادہ سی بات ہے لیکن کتنی اہم۔ 1,24,000 انبیاء آئے مگر سب آئے اسی معبود برحق کی طرف سے، اسی اللہ کی طرف سے۔ کوئی اور خدا ہوتا، کوئی نمائندہ تو اس کا بھی آتا جو آ کے کہتا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ لہٰذا متوجہ کر رہے ہیں کہ اے میرے لال دیکھو، یعنی استدلال، قرآن نے جو استدلال کیا نہج البلاغہ میں بھی وہی استدلال ہے جو امیر المومنین نے کیا ہے۔ کہا کہ غور کرو، ان چیزوں کو دیکھو، اور پھر کتنی سادی سی بات بیان کی کہ تمہیں قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر شک ہے کہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو تم نے نہیں دیکھا کس طرح بادل گھر کے آتے ہیں، بارش برستی ہے، اور زمین جو خشک زمین ہے وہ اس پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے اندر سے سبزہ اگتا ہے۔ پھر موسم بدلتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، گویا اب درختوں کے اوپر سے پتے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی پروسیس دوبارہ، یعنی جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، خزاں کے بعد بہار کا آنا، اس کو دلیل کے طور پر قرآن بیان کر رہا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے۔ یہ کتنی پیاری دلیل ہے، یہ کتنی اچھی دلیل ہے۔ سادہ الفاظ میں قرآن کریم نے اپنی باتوں کو بیان کیا۔ تم غور کرو، آؤ پلٹ کر۔ اور جب غور کرتے تھے قرآن میں نے عرض کیا تھا، جب مائیں غور، نیپولین کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ یہ تو باتیں ہیں جن کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ حقیقتاً ان سارے جملوں کی، ان ساری باتوں کی جو بڑی بڑی سینگس آپ لے کے گھومتے ہیں، ان کو جب آپ دیکھیں اور ان کی تحقیق کریں تو یہ معصوم ہی کا کوئی نہ کوئی قول نکلے گا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں تم اپنے جسم کو اپنی روح پر قربان کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب مائیں اپنا کام
ذمہ داری سے کرتی تھیں، معاشرے کو بہترین کردار ملتے تھے، مگر میں عرض کر چکا کہ اپنی اپنی ذمہ داری سب بھول گئے۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہم بھی بدل گئے، ہم بدل گئے، نتیجہ یہی ہوا کہ اب جو قرآن کہتا تھا لما تقولون ماذا تفعلون، کیوں ایسا کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، وہ قول و فعل کا تضاد آج ہمارے یہاں اس موجودہ معاشرے کی خصوصیت ہے، منافقت بدقسمتی سے، منافقت اس معاشرے کی خصوصیت ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا کی ساری تہذیبوں کے مقابلے پہ سر اٹھا کے کھڑے ہوتے اور ہم کہتے کہ آؤ ہمیں دیکھو، ہمیں پرکھو، ہمیں جانچو، یہ ہے قرآن، دیکھو اس کی تعلیمات، یہ ہے ائمہ طاہرین، دیکھو ان کی تعلیمات، اور ان تعلیمات کی کسوٹی پر تم ہمیں پرکھ کے دیکھ لو، بتاؤ ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، بتاؤ ہمارے یہاں دولت کی ناہموار تقسیم تو نہیں ہے، بتاؤ ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کے پاس دولت اتنی زیادہ جمع ہو گئی ہو کہ دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور دوسرا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر سو رہا ہو۔ یہ دوسرے معاشروں کی چیزیں کہیں ہمارے معاشروں میں تو نہیں ہے؟ بتاؤ ہمارے اندر بغض و حسد تو نہیں ہے؟ بتاؤ ہم میں فرقہ واریت تو نہیں ہے؟ بتاؤ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تو نہیں ہیں؟ بتاؤ، غور کرو۔ لیکن ہے یہ کسی کے اندر طاقت کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کہہ سکے؟ کیونکہ ان میں سے جتنے بھی دعوے ہیں ان سارے دعووں میں ہم غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ دلیل ہی پیش نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے قول و فعل میں سب سے زیادہ تضاد، ہمارے یہاں دولت کی سب سے زیادہ ناہموار تقسیم، ہمارے یہاں سب سے زیادہ بغض و حسد، ہمارے یہاں سب سے زیادہ منافقت، ہمارے یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے موجودہ معاشرے کے اندر؟ مسلمان کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس نے کھویا کیا ہے، جب وہ ایسی بے حسی میں آج مبتلا ہو جائے کہ سب کچھ کھونے کے بعد بھی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں آج بھی وہی ہوں، تو پھر ایسے انسان کی اصلاح کرنا، جب مریض کو مرض کا احساس نہ رہے۔ اب برنارڈ شاہ کا وہی جملہ سامنے آتا ہے، ارے کیا تمہاری بات کی جائے، اسلام بہترین دین، مسلمان بدترین قوم۔ قول و فعل کا تضاد، یہ قرآن کریم سے دوری، یہ اپنے نفس کا۔ سکندر اعظم تفریح کے لیے نکلا ہے صبح، جیسے ہم مارننگ واک کے لیے نکلتے ہیں، کافی دیر تک گھومتے گھومتے دریا کے کنارے پہنچا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص، ایک درویش ہے جو برہنہ بس کچھ معمولی سا لباس پہنے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کے قریب گیا اور جا کے اس سے کہا کہ اگر تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا، میں اسے پورا کر دوں۔ اس نے بڑی بے نیازی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو میری ضرورت کو پورا کرے گا جو میرے غلام کا غلام ہے؟ تو سکندر کو غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے درویش۔ کہا کیسے تم نے یہ بات کہی؟ کہا سن، تو پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہے، اس لیے کہ تو اپنے نفس کا غلام ہے، تو اپنے نفس کا غلام ہے اور میں نے اپنے نفس کو غلام بنایا ہوا ہے۔ تو بتا تو میرے غلام کا غلام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو مجھے کیا دے گا؟ تیرے تو ہاتھ خود ہی خالی ہیں۔ جس چیز کو تو نے دولت اور سرمایہ سمجھا ہے وہ تو دولت ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو چل اتنا کر کہ سامنے سے ہٹ جا، اس لیے کہ میں اپنے بدن کو دھوپ میں سینک رہا ہوں اور تو نے سامنے آ کر میری دھوپ کو روک دیا ہے۔ نفس کا غلام جب بندہ بن جائے
تو اب اسے کون سی دولت لگتی ہے، کون سا سرمایہ لگتا ہے؟ خاندانی نظام کمزور ہوگا مگر اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دولت تھی جو لٹ گئی۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے پہ کتنی خوشی ہوتی ہے، ہر ایک واقعاً کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بہو بھی باہر سے آتی ہے، اگر اس کی آمد پر بھی وہی حقیقی خوشی ہو جو بچے کی ولادت پر ہوتی ہے کہ گھر میں ایک خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے، ایک نیا ممبر آیا ہے، اگر سب اسی نظر سے دیکھیں تو اسی خاتون کو جو باہر سے آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر، اسے اپنی ساس میں اپنی ماں نظر آنے لگے، اپنے خسر میں اپنا باپ نظر آنے لگے، اور پھر خاندان کا ادارہ پھر سے مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا پلٹنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقریر آج کے بعد باقی ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ ہر ممبر سے یہی صدا بلند ہو، اس لیے کہ جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو کسی کی تو وہ لچھے دار تقریریں نہیں کرتا، وہ کانوں میں رس گھولنے والی باتیں نہیں کرتا، وہ تو اپنا گریبان پھاڑ کے کہتا ہے آگ آگ آگ، بھائی گھر میں آگ لگی ہے، آؤ کوئی بجھا دو۔ ہم بھی محسوس نہیں کر رہے لیکن آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان آگ کے شعلوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی توجہ انہی ہستیوں کی طرف رکھنی ہوگی کہ جب وہ آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے تھے تو آگ کے شعلوں میں گھرنے کے بعد بھی بس ایک احساس تھا، اللہ اکبر، سب کچھ جل چکا تھا، خیموں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور آگ ٹھنڈی اس وقت ہوئی تھی۔ آگ کب بجھی؟ آگ بجھتی ہے جب یا تو اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، اسے بجھانے کی کوشش کی جائے، یا بجھتی ہے جب جلنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ جب جلنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تو خیموں کی آگ بجھ گئی۔ آگ بجھی، اللہ اکبر، خیموں کی آگ بجھی، دنیا نے دیکھا کہ عبادت کے چراغ روشن ہوئے۔ سید سجاد نے اسی گرم خاک پر تیمم کر کے اللہ اکبر، ادھر سید سجاد نماز کے لیے کھڑے ہیں، ادھر ساری بیویاں نماز کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ کون بیویاں ہیں؟ کسی کا شوہر مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا۔ یہ کون بیویاں ہیں جن کے بچے اب تک پیاسے ہیں؟ ہاں، کربلا کی یہ پیاس، کہاں سے یہ پیاس چلی اور کب تک یہ پیاس ہے؟ یہ صرف 3 دن کی پیاس نہیں ہے، یہ پیاس جو 7 محرم سے شروع ہوئی تھی، اس پیاس کا عالم کیا تھا؟ 7 محرم کے بعد روایت کے فقرے یہ ہیں کہ عباس نے خیموں میں جانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ جب خیمے میں داخل ہوتے تھے اور دیکھتے تھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جہاں کہیں بچے ذرا ٹھنڈی زمین دیکھتے تھے اپنے سینوں کو رکھ دیتے تھے۔ پیاس کا یہ عالم تھا، یہاں سے یہ پیاس چلی، اور اس کے بعد کتنی پیاس ہے، کہاں کہاں۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے بابا کتنے پیاسے تھے؟ کہ تو نے اس زمین کو دیکھا ہے کہ جس زمین میں کبھی پانی رہا ہو اور پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑے، گرمی کا موسم آ جائے؟ کبھی تالابوں کی زمین دیکھی ہے پھر کیسے خشک ہو جاتی ہے، کیسے چٹک جاتی ہے، کیسے زمین میں شگاف پڑ جاتے ہیں؟ کہا بس یہی کیفیت میرے بابا کی پیاس کا تھا کہ ان کا، میرے بابا کی پیاس کی وجہ سے جگر ایسے شگاف ہو گیا تھا۔ عالم یہ تھا، پورا سینہ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف دھواں دھواں نظر آ رہا ہو۔ امام کی پیاس کی کیفیت یہ تھی، یہی تو وجہ ہے جب علی اکبر نے آ کے کہا بابا اگر چند قطرے پانی مل جاتا میں پھر تازہ دم ہو کے میدان میں جاتا۔ کہا میرے لال اب میری زبان اپنے دہن میں لے لو۔ علی اکبر نے زبان لی اور اس کے بعد کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں،
یہ تھی کربلا کی پیاس، اور یہ پیاس کہاں تک رہی؟ ہاں، آقا شہید ہو گئے، شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں، مگر کیا پیاس ختم ہو گئی؟ شام غریبہ کی روایت ملتی ہے کہ شام غریبہ میں وہ وقت آیا کہ پانی آیا، کچھ کھانا آیا، وہ پانی اور کھانا کون لایا اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کی بنا پر زوجہ حر تھیں جو پانی لے کے آئیں۔ اس وقت پانی آیا ہے۔ کب پانی آیا؟ جب عباس دریا پہ جا کے سو چکے۔ کب پانی آیا؟ جب علی اکبر پانی مانگتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ارے ہاں، حسین کے دل پہ بڑا صدمہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کسی اور تقریر میں بھی کہ میں اپنے بیٹے کی ایک فرمائش پوری نہ کر سکا، پانی جیسی چیز اپنے بچے کو نہ پلا سکا، لیکن کتنی دیر کے لیے یہ صدمہ رہا؟ جتنی دیر امام کربلا میں زندہ رہے۔ مگر ام لیلہ تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی، زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی۔ اب جب پانی آیا، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد مجھے یہ پانی نہیں پینا، ہٹاؤ اس پانی کو لے جاؤ۔ ارے اب میں یہ پانی نہیں پیوں گی، میرا اکبر پیاسا چلا گیا، میرے اون محمد پیاسے چلے گئے، قاسم پیاسا چلا گیا۔ ارے ننھا سا بچہ جس کی پیاس چند قطرے میں بجھ جاتی، پانی کے سوال پر اسے 3 بھال کا تیر مارا گیا، میرا علی اصغر پیاسا چلا گیا، اب میں پانی نہیں پیوں گی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ کہا میرے لال اب یہ پانی مجھ سے نہ پیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا زینب مزاج شناس امامت ہیں، پہچان گئی، اب تک بھتیجا تھا جو پانی کا اصرار کر رہا تھا، اب یہ لہجہ امام وقت کا ہے جو حکم دے رہا ہے کہ پانی پی لیجئے۔ کہا میرے لال اتنا بتا دو کیسے یہ پانی پی لوں؟ کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہی۔ اے پھوپھی اماں کوثر کا کنارہ ہے، کوثر کا کنارہ ہے، کربلا کے پیاسے کوثر کے کنارے جمع ہیں، سارے شہداء موجود ہیں، سب کے سامنے آب کوثر موجود ہے، مگر کسی نے پانی نہیں پیا۔ سب انتظار کر رہے ہیں کہ حسین پانی پیے تو ہم پانی پیئیں، اور حسین میرے بابا کے آگے ارے دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں، مگر حسین کہہ رہے ہیں بابا ابھی نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا، ابھی میری زینب نے پانی نہیں پیا، ابھی میری زینب پیاسی ہے۔ میں اتنا سننا تھا، جلدی سے آگے بڑھ کے شہزادی نے پانی کا جام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر پیا اب بھی نہیں، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھیں، رباب کے قریب آئیں، رباب کی گود میں سوتی ہوئی سکینہ کو بیدار کیا۔ سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے سنا، فوراً سوال کیا پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ کیا میرا چچا دریا سے پلٹ آیا؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ ارے چچا نہیں آئے مگر پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، اللہ رے خاندان اہل بیت کی تربیت، اللہ رے بچی کی وفاداری۔ ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ اماں آپ نے پانی پی لیا؟ ایک ایک بیوی سے سوال کر رہی ہیں آپ نے پانی پیا؟ زینب آگے بڑھی، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اے میری بچی ابھی ہم نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ پانی پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے پانی کا جام لیا، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مختل کی طرف چلی۔ کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا کہ پہلے پانی چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر، پہلے اپنے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ اور یہ پیاس یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کوفہ و شام کی راہیں ہیں اور پیاس ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں بڑی پیاس
لگی ہے، کہا بیٹا دیکھو وہ شمر سب کو پانی پلا رہا ہے، اے میری بچی ہو سکتا ہے سب کے بعد تمہیں بھی پانی پلائے۔ ایک مرتبہ سکینہ بھی اس حسرت میں کھڑی ہو گئی، جب سب کو پانی پلا لے گا میری پیاس بھی بجھائے گا۔ سب کو پانی پلا لیا، جانوروں کو بھی سیراب کر دیا، اب جو پانی بچا تھا بچی کو دکھا کے شمر نے وہ پانی زمین میں بہا دیا۔ سکینہ حسرت سے دیکھتی رہی، کوفہ و شام کی راہوں میں سکینہ کی پیاس، سکینہ سیراب نہ ہو سکی۔ زندان شام آ گیا، مگر کیا زندان شام میں یہ پیاس بجھی؟ نہیں۔ ارے سید سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، کہا اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا میرے لال جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ سب کی پیاس نہیں بجھ سکتی، سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا، میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ ہائے کربلا کی پیاس، واہ غربتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما دے۔ معبود جو اس وبا میں مبتلا ہو کے مریض ہیں یا ویسے بھی مریض ہیں، تمام مریضوں کو بار الہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو روزگار کی الجھنوں میں ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت، برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ ان مجالس کے انعقاد میں اور امام بارگاہ علی رضا کے سال بھر کے پروگرامز کے انعقاد میں جو حضرات بھی جس طرح تعاون کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ امام بارگاہ علی رضا کے سابقہ والنٹیئرز، موجودہ والنٹیئرز، ان سب کو صحت و سلامتی اور روزی میں برکت عنایت فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بھی بلند فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک